السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید پرویز یمنی، الحمدللہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے وضو کے تعلق سے سنا، شیشے کے اندر دیکھنے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب شیشے کے سامنے یعنی آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب یہ ویڈیو لوگوں نے دیکھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ کامنٹ کریں گے، لوگ پوچھیں گے مسئلہ کہ آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا مسئلہ کہیں سے سن لیتے، اب یہ ایسے مسئلے کہاں سے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہم لوگ تو پوری زندگی گئی، نہ کبھی ہم نے پڑھا ہے نہ کبھی سنا ہے، مگر آج کل ایسے مسئلے چلتے ہیں کہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے مسئلے لے کر چلے آتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر مسئلے فیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اور زیادہ دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں تو اتنی شدت سے کہ اگر پورے روم کے اندر کہیں بھی شیشہ لگا ہوا ہے تو کپڑے سے ڈھانک لیں گے، چادر سے ڈھانک لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ایسی ساری حرکتیں غلط ہیں، آپ یاد رکھیے۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھیے، اگر عورت ہے آپ کے محلے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر کوئی عالمہ ہے پڑھے لکھے تو ان سے جا کر مسئلہ پوچھیے۔ آپ اپنے شوہر سے کہہ کرو کسی علماء سے جا کر مسئلہ پوچھوائیے۔ علماء کرام سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح جانکاری ملے گی، آپ کو مسئلے کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اسے یاد رکھیں۔ اس کی نگاہ، اس کی نظر سجدے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ جب وہاں دیکھیں گے تو صرف آپ پرٹیکولر اسی جگہ پر نہیں دیکھتے، آپ جب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو 2-3 مصلے یعنی 3-4 لوگ آپ کے آجو باجو نماز پڑھتے ہیں، اتنی جگہ کی آپ کی وہاں نظر پہنچتی ہے آپ کی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اتنی جگہ کے اندر اگر شیشہ یا آئینہ ہے تو نماز تو ہو جائے گی مگر نماز میں کراہت ہوگی، یعنی پرابلم آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے سامنے شیشہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے تجوری رکھی ہوئی ہے، کباڑ رکھا ہوا ہے، اس میں آئینہ ہے بہت بڑا اور آپ کی جگہ دوسری کوئی ہے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیشے میں آپ کا عکس نظر آتا ہے، یعنی آپ کا جو پرچھائی نظر آتی ہے، اس وجہ سے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوتی، اسے یاد رکھیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ عورتیں پورے گھر کے اندر کھڑکیاں، دروازے، کانچ، آئینہ جتنا بھی ہوتا ہے سب کو چادر سے ڈھانک دیتے ہیں، کپڑوں سے ڈھانک دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ خود سمجھیے، آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے، آپ کے بالکل سامنے شیشہ ہے یا آئینہ ہے اور آپ کی بار بار نظر اس آئینے کی طرف پڑ رہی ہے، تو آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں رہتا ہے، یعنی آپ ایکاگرتا کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کا دھیان بار بار بھٹکتا رہتا ہے، آپ کا دھیان بار بار اس طرف چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام منع فرماتے ہیں، ورنہ نماز تو ہو جائے گی، نماز کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور سامنے نہیں ہے، جمڑی طرف، ڈابی طرف، پیچھے کی طرف شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس سے تو کوئی پرابلم ہوگی ہی نہیں۔ اگر سامنے ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شیشے کے اندر میرا عکس کے پرچھائی نظر آ رہی ہو، مجھے اسے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں، آپ نماز پڑھ لیجیے۔ مگر ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، بار بار آپ کی پرچھائی ادھر ادھر ہوتی رہے گی اور آپ کی نگاہ جب شیشے میں، آئینے کے اندر پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بھٹک جائے، آپ کا دماغ ادھر ادھر ہو جائے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو اگر سامنے، بالکل سامنے اگر آئینہ ہے تو اس کے اوپر آپ اگر پاسبل ہے تو کوئی کپڑا ڈال لیجئے، اور پاسبل نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں مگر لوگ جانتے نہیں ہیں اور کتنا رائے کا پہاڑ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ علماء کرام سے انشاءاللہ پوچھیں گے، معلومات لیں گے تو انشاءاللہ دین کی مکمل معلومات آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا ہماری چینل اسلامک سٹوری QH کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ اب علماء کرام کے پاس نہیں جاتے ہیں، مسئلے مسائل نہیں پوچھتے ہیں، اب
यूट्यूब खोला اور اس کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسے نماز ہوگی ویسے نماز ہوگی، اور اس کے اندر کتنے غلط عقیدے کے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عالم ہوتے بھی نہیں ہیں اور وہ یوٹیوب چلانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو مسئلے بھی پتہ نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جسے پہچانتے ہیں صحیح طریقے سے اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی عالم دین ہے آپ جانتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، تو ایسے لوگوں کا آپ مسئلے مسائل سنیں گے سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔